بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور پھر سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ ٹیک آف کے احتیاطی مراحل گزرتے ہی بہت سے دیگر مسافروں کے ساتھ ویرا نے بھی سگریٹ سلگا لی اور کھڑکی سے باہر خلیج کے نیلے پانیوں کے ساتھ ابھرتی ہوئی جدید تہذیبی علامتوں کا نظارہ کرنے لگی۔ ویرا چند ثانیوں بعد میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگا کر اسے پکارا تو وہ چونک کر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے لہریے تیر رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد تم نے اس طرح مجھے پکارا ہے، خیریت تو ہے نا؟ میرے پکارنے میں بھی اب تمہارے اشارے کنائے نظر آنے لگے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ میرا نام لیتے ہوئے اتنی اپنائیت کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کتنا رومانس تھا تمہاری آواز میں۔ یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ ساتھ بیٹھ کر اب یوں بور کرو گی؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا غیر ارادی طور پر ہوا ہو، اس نے مفاہمانہ لہجے میں کہا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تمہاری آواز میرے دل اور کانوں کو بہت بھلی لگی ہے۔ کیا میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ تم نے آج بھی غیر ارادی طور پر مجھے پیار سے پکار سکتے ہو؟ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اپنی پرانی جگہ پر پہنچ کر اس مدکوک بڑھیا کو یہاں بھیج دوں۔ چلو میں کچھ نہیں کہتی، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میرا نام نہیں لوگے۔ احمقانہ بات ہے، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ تمہارے جھوٹے سچے الزام کو تسلیم کر لوں یا پھر سرے سے تمہارا نام ہی نہ لوں؟ کیا تم اسی لیے میرے ساتھ آئی ہو؟ تم پھر بہک رہے ہو؟ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سفر میں مس روزی برڈ ہوں، تم مجھے روزی کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آتے ہی میں خفت آمیز انداز میں ہنس پڑا۔ ویرا بھی میری ہنسی میں شامل ہو گئی۔ اس نے صحیح یاد دہانی کرائی تھی کہ دوران سفر ہم دونوں کو ایک دوسرے کا وہی نام ذہن نشین رکھنا چاہیے تھا جس سے وہ سفر کر رہا تھا، ورنہ کسی بھی مرحلے پر کوئی بڑی پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ ہمارے ناموں کا مسئلہ تو طے ہو ہی گیا۔ تم نے اس نام پر بھی غور کیا جو بدری نے تمہیں دیا ہے؟ چند پریشانیوں کے بعد ویرا نے مجھے ٹوکا۔ فرصت ہی نہیں ملی۔ پھر نام میں کیا رکھا ہے میرے لیے؟ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نام بدری ناتھ نے دیا ہے۔ اس کے باغیانہ رویے کا ذاتی مشاہدہ کرنے کے بعد میں اس پر اعتماد کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک نسوانی نام ہے، ویرا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اچھا ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں سے نمٹنا آسان ہوتا ہے۔ مغرب کی عورتیں مشرق سے بہت مختلف اور خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو، تم خود بھی مغرب کی بیٹی ہو۔ اسے اس کی اصل یاد دلاتے ہوئے میں نے اس کے دیگر خواص کا ذکر دانستہ گول کر دیا، ورنہ اہم ترین بات یہ تھی کہ اسے مردوں کی ترغیب دے کر اپنے جال میں پھانسنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی میرا اور تمہارا آخری فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جب دو خون شام دشمن دسترخوان یا بستر پر یکجا ہو جائے تو فیصلے کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا۔ ہو سکتا ہے کہ فتح مند تم ہی رہی ہو، لیکن یہ اہم بات ہے کہ آج ہم دونوں زندہ ہیں۔ وہ پرواز طویل تھی، اس لیے فضائی میزبان عورتیں اور مرد مسافروں کی فرمائش کے انتظار میں اطمینان سے راہداریوں میں ٹہل رہے تھے۔ ہمارے حصے میں فضا میں جلے ہوئے تمباکو کے ساتھ الکوہل کی تیز بو بھی رچتی جا رہی تھی۔ ویرا نے ایک اسٹیورڈ کو طلب کیا تو میرا ارادہ صرف جوس پینے کا تھا، مگر وہ ویرا ہی کیا جو ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر میرے کسی اختلاف رائے کو آسانی سے قبول کر لیتی۔ ہم دونوں چند ثانیوں تک بحث کرتے رہے۔ اسٹیورڈ خاموش کھڑا اس تکرار سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مہم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میری دانست میں وہ ایک غیر ضروری تماشا تھا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور اسٹیورڈ سر ہلا کر رخصت ہو گیا۔ ویرا چڑھانے والے انداز میں مجھے گھورنے لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے وجود میں سوئی ہوئی پرانی ویرا ماحول کی گھٹن سے نکلتے ہی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ میرے لیے اس کی وہ تبدیلی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلیم سے نہ رہا گیا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میرے پاس راہداری میں آ کھڑا ہوا۔ لڑکی شاندار ہے، تم بہت خوش نصیب ہوگے، یہ تمہاری ہم ذوق بھی ہے۔ اس نے آتے ہی میرے شانے پر جھک کر دھیمی آواز اور اردو زبان میں کہا۔ وہ ویرا کے رنگ و روپ سے دھوکا کھا گیا تھا کہ وہ اردو سے یکسر نابلد ہے۔ میں نے بکھلا کر ویرا کی طرف دیکھا، وہ بلا کی مکار تھی۔ ہونٹوں پر معصومانہ مسکراہٹ لیے وہ یوں سلیم کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا کہا ہوا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکی ہو۔ وہ خود ہی اپنی مٹی پلید کرانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اس سے کوئی رعایت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سلیم سے مخاطب ہو کر کہا، حرکت میں برکت ہے۔ تم اپنی تقدیر پر شاکر ہو کر ڈیوٹی فری شاپ سے خریداری کرتے رہے اور تمہاری لاٹری میں وہ عفیفہ نکل آئی۔ میں نے
ذرا ہاتھ پاؤں مارے تو یہ روزی روز میرے ساتھ آپ بیٹھنے پر آمادہ ہو گئی۔ روزی روز، اس نے حیرت سے دہرایا، یہ اس کا نام ہے یا تم محاورتاً ایسا کہہ رہے ہو؟ اس کا نام روزی ہے۔ کیا یہ گلاب کی طرح کھلی ہوئی نہیں لگتی؟ تم نے ایسی ہی باتیں کر کے اسے شیشے میں اتارا ہوگا، اس سے میرا تعارف نہیں کراؤ گے؟ روزی اور یہ سلیم دبئی تک میں اسی کے ساتھ بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر انگریزی میں کہا اور ویرا نے داہنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سلیم جیسے اوباش فطرت شخص کے لیے ایک نوجوان اور خوبرو لڑکی کے نرم و نازک ہاتھ کا حیات افرین لمس ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے مزید جھک کر بڑے ادب اور احترام کے انداز میں ویرا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ رسمی کلمات ادا کرتے ہوئے شاید سلیم نے ویرا کا ہاتھ دبانے کی کوشش کی۔ ویرا نے جواب میں کچھ کہے بغیر نرمی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ برا نہ مانو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ مجھے دے دو، سلیم نے مجھ سے گگیا کر اردو میں کہا۔ اس سے پوچھ لو، یہ رضامند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ سلیم نے کھنکارا، اپنا گلا صاف کیا، پھر اٹک اٹک کر ویرا سے بولا، مس روزی، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ کیسے بیٹھو گے؟ ویرا نے معصومانہ سادگی سے پوچھا۔ یہاں تو صرف دو ہی آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور پھر تم یہاں کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہو؟ کیا تمہاری سیٹ پر کوئی چبھنے والی چیز نکل آئی ہے؟ سلیم اکبر خان ویرا کی سنجیدگی سے بری طرح بکھلا گیا۔ نہیں، میری سیٹ بالکل ٹھیک ہے، میں تم سے تمہارے ملک کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے اسلم سے سیٹ بدلنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ پر واپس چلا جاؤں گا۔ اسلم اس کے لیے رضامند ہے۔ ابھی تمہیں میری شہریت تک کا پتہ نہیں ہے، تم کس ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ انگلینڈ، سلیم نے جلدی سے کہا، میرا اندازہ ہے کہ تم انگلش ہو۔ شرافت سے واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے عملے کے کسی رکن سے تمہاری شکایت کر دی تو تم سارے راستے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے، ویرا نے درست لہجے میں اسے پھٹکار دیا۔ سلیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے خوفزدہ نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا اور پلٹ کر بہت تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دیکھ لیا؟ اس کے دور نکل جانے پر ویرا ہنس کر بولی، تم اس کے ذریعے مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ خود ہی دم دبا کر بھاگا۔ اب وہ ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ تم بعض اوقات ناقابل فہم ہو جاتی ہو، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ میں سمجھا تھا کہ تم اردو سے انجان بن کر تھوڑی دیر کے لیے اسے الو بنانا چاہ رہی ہو۔ وہ اس قابل نہیں تھا، ویرا حقارت سے بولی، ورنہ میں آخر میں اردو بول کر اسے حیران ضرور کرتی۔ اسے دھتکار کر تم نے اچھا نہیں کیا، اس انجام کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں اسے تم سے متعارف ہی نہ کراتا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اب وہ مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرے گا۔ میں تمہاری دوست یا بیوی نہیں ہوں جو وہ میرے سلوک کی ذمہ داری تم پر تھوپے گا۔ اگر وہ دنیا دیکھ چکا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب میں شہری لڑکیاں کتنی منہ پھٹ ہوتی ہیں۔ ویسے بھی اب تمہیں اس خبیث سے کیا لینا ہے؟ وہ پاکستان واپس لوٹے گا تو اول خان خود ہی اس کی گردن ناپ لے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اگر مدن موہن سے تعلق یا ہمدردی رکھنے والے ہر شخص کو سزاوار سمجھ لیا گیا تو کراچی کے سینکڑوں معزز باسی اس مہم کی زد میں آ جائیں گے۔ وہ بعد کی باتیں ہیں، فی الحال میں لندن میں اس کا سراغ نہیں کھونا چاہتا۔ ابھی تک مجھے یہ جاننے کا موقع نہیں مل سکا کہ وہ لندن میں کہاں قیام کرے گا۔ تم ابھی جا کر اس سے مل لو، اس کے سامنے مجھے برا بھلا کہو گے تو اس کی مجروح انا کو ذرا سکون مل جائے گا اور وہ تم سے گڑبڑ نہیں کرے گا۔ وہ بے رحمانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں ایسے دل پھینک مردوں کی رگ رگ کو اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ وہ ویرا تھی اور اپنی مرضی کی مالک، وہ جو کچھ کر گزری تھی اسے روکنا میرے بس سے بالکل باہر تھا۔ میں چند منٹ تک اپنی جگہ بیٹھا سلیم سے دوبارہ ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر ویرا کی تجویز ہی بہتر محسوس ہوئی اور میں نے خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سلیم نہایت اداسی کے عالم میں شانے ڈلکائے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری جھلک دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک خوشگوار سی حیرت ابھر آئی، پھر وہ میرے ایک ہی اشارے پر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس بار اسے جگہ دیتے ہوئے اس کی ہم سفر نے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ سلیم کے بار بار آنے جانے سے وہ بے آرام ہو رہی تھی۔ اپنی عمر کی وجہ سے اس کا وہ رد عمل نامناسب نہیں تھا۔ سالی صورت سے اتنی خوش اخلاق اور نرم دل معلوم ہوتی ہے، لیکن اندر سے بالکل اجاڈ اور وحشی ہے۔ پل بھر میں یوں آنکھیں بدل لی کہ میں بونچکا رہ گیا۔ پتہ نہیں تم کیا دیکھ کر اسے روزی روز کہہ رہے تھے۔ یہ پاکستان میں ملی ہوتی تو اس بدتمیزی پر میں اسے تھپڑ ضرور رسید کرتا۔ یہ گوری لڑکیاں ایسی منہ پھٹ اور بدتمیز ہوتی ہیں، اپنا موڈ ہو تو کتیوں اور بلیوں کی سطح سے بھی گر جاتی ہیں، پھر یکا یک پارسائی جھاڑنے پر تول جاتی ہیں۔ ان کو بہت سنبھل کر ڈیل کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس صورت حرام لڑکی کو کون سا سینگ مارا تھا؟ اب اتنے بولے نہ بنو، تمہارے آ جانے کے بعد میں نے اسے کافی لان تن کی ہے۔ وہ شکایت کر رہی تھی کہ تم نے معنی خیز انداز میں اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ تم لوٹ آتے تو وہ تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کر دیتی، لیکن جب
جب تم وہیں پسرنے لگے تو اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ سفید جھوٹ بول رہی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ دبا کر ہی مسافہ کرتے ہیں۔ ڈھیلے اور لجے ہاتھوں سے ہر ایک کو وحشت ہوتی ہے، بلکہ اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ تم پاکستان کی بات کر رہے ہو مگر یہ بھول رہے ہو کہ ہمارے یہاں عورتوں سے ہاتھ ملانا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں عورت سے اسی وقت ہاتھ ملایا جاتا ہے جب وہ پہل کرتی ہے، اور اگر اس سے کوئی بے تکلفانہ تعلق نہ ہو تو بس نرمی سے ہاتھ لے کر سب کچھ عورت کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جب چاہے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے۔ مجھے یہ سب نخرے نہیں معلوم، اس نے چڑ کر کہا۔ پہلے اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسے برداشت سے کام لینا چاہیے تھا، اب اس پر لعنت بھیجو۔ قصہ دراصل صرف اتنا سا ہے کہ غیر ملکی سیاحتوں میں تمہیں کسی معزز عورت سے ہاتھ ملانے کا اتفاق نہیں ہوا اور تم روزی کے سامنے مار کھا گئے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو، وہ میرا طنز سمجھے بغیر روا روی میں کہہ گیا۔ میرے لیے یہی احساس کافی ہے کہ میری حمایت میں تم نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اب لندن میں تم سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ کیوں؟ اب اسے میرا لندن کا پتہ دینے کا ارادہ ہے تاکہ وہ اپنی کسی بدماش بوائے فرینڈ کو لے کر وہاں پہنچ سکے۔ اس نے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ جہاز میں وہ میرے ساتھ ہے، اترنے کے بعد نہ جانے کس کے ساتھ ہوگی۔ جب تک وہ میری ہم سفر ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر شغل نہیں کر سکتا، بلا وجہ اس سے بدمزگی ہو جائے گی۔ اب لندن ہی میں کسی وقت مل بیٹھیں گے۔ میرے جواب سے اس کے شبہات زائل ہو گئے۔ اس نے تمہید اٹھاتے ہوئے کہا، سیر و سیاحت میں مہنگے ہوٹلوں میں پیسہ پھونکنے کا قائل نہیں ہوں۔ صبح سے رات تک شہر نوردی کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے ایک صاف بستر درکار ہوتا ہے۔ میں عام طور پر چیرنگ کراس کے رائل ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، وہاں کا عملہ میرے لیے نہ کوئی کمرہ نکال ہی لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر اس میں سے ایک کارڈ تلاش کیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، تم یہ کارڈ رکھ لو۔ جب بھی مل بیٹھنے کا ارادہ ہو تو پہلے فون پر پروگرام طے کر لینا۔ اس نے جواب میں مجھ سے میرے ٹھکانے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، ورنہ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایئرپورٹ پر اپنے کسی فرضی میزبان کی آمد کا ذکر کر کے اسے ٹال دوں گا۔ کچن کے قریب اس سے کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں ویرا کے پاس لوٹ آیا۔ معافی تلافی میں تم نے خاصا وقت لے لیا، کامیابی ہوئی، اس کا منہ پھولا ہوا ہے۔ میں نے خاموشی سے رائل ہوٹل کا میل کھایا ہوا پرانا کارڈ اس کی گود میں ڈال دیا۔ کارڈ دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ خاک وہیں پہنچتی ہے جہاں کا خمیر ہو۔ چیرنگ کراس کے علاقے میں ہر وقت دنیا بھر کے سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے اور وہاں آوارہ عورتیں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کہو کہ چیرنگ کراس جانے والے شرفا اس کے ذکر سے شرمانے لگے۔ میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کیا تم نے ساگا کے چکر میں نیپیر روڈ میں وقت نہیں گزارا؟ چند گلیوں کو چھوڑ کر وہاں عزت دار لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن رسوائے زمانہ گلیوں اور بدنام کوٹھوں کی وجہ سے نیپیر روڈ کا نام بدی کی ایک علامت بن کر رہ گیا۔ یہی حال چیرنگ کراس کا ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے سارے عالمی مراکز شکاری عورتوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ کوئی نفیس موضوع نہیں تھا، لیکن میری ہم نشین ویرا تھی جو دنیا کے ہر موضوع پر بے تکان بولنے کی خدا داد صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ موضوع اندراز ہوتا چلا گیا۔ مسافت کے لحاظ سے وہ پرواز طویل ہی تھی، لیکن میں نے سارا وقت مصروف رہ کر اطمینان سے گزارا۔ نیچے کے منظر تیزی سے بدلتے رہے، اسی کے ساتھ آسمان سے روشنی معدوم ہونے لگی۔ طیارے کے عقب میں گہری سیاہ چادر محیط تھی، لیکن 30,000 فٹ کی بلندی سے آگے روشن افق نظر آ رہا تھا۔ زمین کی محوری گردش اور وقت کے فرق کی وجہ سے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف کا سفر کہا جا سکتا تھا۔ پھر جہاز کے گرد بھی اندھیرا ہونے لگا۔ نیچے گہرے بادلوں کے پرے تیرتے پھر رہے تھے، جن کی وجہ سے زمین کا تفصیلی نظارہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادلوں کے درمیان سے کہیں کہیں زمینی روشنیاں یا سیاہ تر سمندر کے سینے پر تیرتے ہوئے روشن جہاز نظر آ جاتے تھے۔ لندن کی آمد کے اعلان کے بعد جہاز بادلوں کی دبیز چادر کو چیرتا ہوا زمین سے قریب تر ہوا تو نگاہوں کے سامنے یکایک روشن نقطوں کی ایک زمینی کہکشاں روشن ہو گئی جو لمحہ بے لمحہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ہیتھرو لندن کا شہری ایئرپورٹ ہے، جبکہ لندن کے مضافات میں گیٹ وک کے نام سے دوسرا جدید تر ایئرپورٹ بھی ہر روز متعدد بین الاقوامی پروازوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہماری اس پرواز کا رخ ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ آخرکار لندن کی سرزمین پر ہمارے اس سفر کا دوسرا حصہ تمام ہوا۔ اس بار مسافروں کی اکثریت بظاہر تعلیم یافتہ اور مہذب نظر آتی تھی، لیکن وہاں بھی جہاز رکنے سے پہلے بہت سے مسافروں نے اپنی
جگہ چھوڑ کر دستی سامان یکجا کرنا شروع کر دیا۔ جوں کی رفتار سے رینگتا ہوا جہاز آخر کار رک گیا۔ دروازہ کھلا، ٹیلیسکوپنگ گینگ وے کھلے ہوئے اگلے دروازے سے جوڑا گیا، پھر قطار آگے سرکنے لگی۔ جہاز سے اس راستے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے جوڑ سے آنے والی ہوا کی خنکی محسوس کی اور اندازہ ہوا کہ لندن میں کراچی کے مقابلے میں موسم خاصا سرد تھا۔ اس طویل اور کشادہ سرنگ سے نکلنے کے بعد مسافروں کو آگے لے جانے والی فرشی بیلٹ ہموار رفتار سے رواں تھی۔ اس کشادہ بیلٹ کے دونوں طرف پیدل چلنے کے شوقین مسافروں کے لیے صاف ستھرے اور وسیع فرشی راستے موجود تھے۔ بیلٹ کے دونوں طرف بند باڑ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کوئی درمیان سے اس متحرک پٹی پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈسپلن اور قطار کے معاملے میں انگریزوں کا روایتی مزاج یہاں پہنچتے ہی ظاہر ہو جاتا تھا۔ جس کو رواں بیلٹ سے استفادہ کرنا ہو وہ قطار بندی کر کے ہی اس پر سوار ہو سکتا تھا۔ اس پرواز سے لندن پہنچنے والے بیشتر مسافر انگریز نہیں تھے، مگر تحمل کے ساتھ اس سرزمین کی روایت کا پورا احترام کر رہے تھے۔ مگر کچھ اجلت پسند ایسے بھی تھے جو بیلٹ کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے مسافروں کے درمیان سے دھکے دیتے اور دستی بیگ پنڈلیوں پر مارتے رواں بیلٹ پر آگے دوڑے جا رہے تھے۔ بیلٹ کے اختتام پر وسیع امیگریشن ہال آ گیا، جہاں موٹے پائپوں کی محدود رکاوٹوں کے ساتھ مسافر صاف آ رہا ہونے لگے۔ ہال میں پہلے سے بہت سے مسافر موجود تھے۔ اس روز امیگریشن کے تقریباً تمام ہی کاؤنٹر آباد تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس روز ہیتھرو پر پروازوں کا خاصا دباؤ تھا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم دونوں نے اپنے لیے الگ الگ قطاروں کا انتخاب کیا۔ مجھ سے پہلے ویرا کی باری آ گئی اور وہ امیگریشن کاؤنٹر کے برابر میں سے گزر کر بیگیج ہال کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد میری بھی باری آ گئی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی مونک اور باوقار خاتون نے میرے پاسپورٹ کا تصویر والا صفحہ الٹ کر میرے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور پھر کچھ کہے سنے بغیر اوراق الٹ کر ایک خالی جگہ پر مہر ثبت کر دی۔ پاسپورٹ مجھے واپس لوٹاتے ہوئے وہ خاتون بند ہونٹ پھیلا کر رسمی انداز میں مسکرائی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ امیگریشن ہال سے نکلتے ہی بیگیج ہال میں بڑے سے روشن بورڈ پر ان تمام پروازوں کے نمبر نمایاں تھے اس وقت ہیتھرو پر اتر چکی تھی۔ ان کے مقابلی بیلٹ نمبر موجود تھے جن پر متعلقہ پروازوں کے مسافروں کا سامان آنا تھا۔ کہیں کوئی بد نظمی یا افراتفری نہیں تھی۔ ہر مسافر اپنے متعلقہ بیلٹ پر اپنے سامان کی آمد کا منتظر تھا۔ برابر والے دوسرے ہال میں بھی یہی منظر تھا۔ وہاں ویرا میری یا شاید سامان کی منتظر تھی۔ قریب جا کر میں نے دیکھا وہ دونوں ہلکے پھلکے سوٹ کیس ٹرالی پر رکھ چکی تھی۔ باہر نکلنے تک الگ ہی رہو تو بہتر ہے، ابھی کسٹم کا ایک مرحلہ باقی ہے، میں نے اس کے پاس جا کر ہلکی آواز میں کہا اور وہ تفہیمی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکا لیا۔ ویرا ٹرالی لے کر آخری مرحلے سے نمٹنے کے لیے چل دی۔ ہم دونوں کو ہی کسٹم کے تفصیلی معائنے سے گزرنا پڑا، جبکہ گرین چینل سے گزرنے والے بہت لدے پھندے مسافروں سے کوئی طرز نہیں کیا گیا تھا۔ اس اتفاق کی دو ہی وجوہ ہو سکتی تھی، اول ہمارے پاسپورٹوں کا پاکستانی ہونا، دوم ہمارے رخصت سفر کا مشکوک حد تک مختصر ہونا۔ سبب کوئی بھی رہا ہو وہ مضبوط ہی ہوگا۔ تعصب والی کوئی بات ہوتی تو اس کی ابتدا امیگریشن کاؤنٹر سے ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ دراصل پاکستان سے بیرون ملک جانے والے بعض سادہ لوگ مسافر نادانستگی میں منشیات کے عیار اسمگلروں کے اعلی کار بن کر ایرون بیرون ملک اتنی بڑی تعداد میں گرفتار اور سزایاب ہوئے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے برادرانہ جذبات رکھنے والے ممالک کا رویہ بھی جانچ پڑتال کے معاملے میں حد تک امیز حد تک سخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معزز اور بے گناہ مسافروں کو دوسروں کے سامنے عفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سامان کی تفصیلی تلاشی، غیر متوقع سوالات پر میرے اضطراری رد عمل کے مشاہدے اور پاسپورٹ کی پڑتال کے بعد مجھے رخصت کی اجازت مل گئی۔ اس سفر میں میرے لیے وہی ایک مرحلہ اعصاب شکن ثابت ہوا، ورنہ ابتدا سے آخر تک سب کچھ معمول کے مطابق ہی رہا تھا۔ ویرا ایئرپورٹ کی عمارت کے اس مقام پر میری منتظر تھی جہاں سے ٹیکسی یا ٹیوب کے لیے الگ الگ راستے لیے جاتے ہیں۔ کسٹم والوں کے رویے نے میرے خوشگوار موڈ کو بالکل چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ٹیوب سے سفر کا ارادہ ترک کر کے قریبی ٹیکسی سٹینڈ کی راہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سڑک کی اوپری منزل کے سائے میں قدرے خنک ہوائیں کچھ زیادہ ہی تیز محسوس ہو رہی تھی۔ آنے والے مسافر اپنے سازو سامان کے ساتھ قطار کے آخری سرے پر رکتے جا رہے تھے۔ کالی ٹیکسی آتی اور سب سے آگے والے مسافر کو اسباب اور متعلقین سمیٹ کر تیزی سے آگے روانہ ہو جاتی۔ لندن کی کالی ٹیکسیاں میٹر سے چلتی ہیں، سامان کا کرایہ مقرر ہے، کوئی مول تول نہیں ہوتا۔ مسافر ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی منزل کا پتہ بتاتا ہے اور
تھوڑی ہی دیر میں ڈرائیور مطلوبہ پتے پر گاڑی روک دیتا ہے۔ وہاں وہ سب کسی مشینی عمل کی طرح ہو رہا تھا۔ ایک پولیس والا جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور ہی سے اس سارے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ باری آنے پر ہم دونوں ٹیکسی کی عقبی نشست پر سوار ہوئے، سوٹ کیس کشادہ پائیدان کے ایک گوشے میں آ گئے۔ ڈرائیور نے درمیان میں لگے ہوئے شیشے کی شفاف کھڑکی سرکا کر صرف یس سر کہا اور ویرا نے پریزیڈنٹ ہوٹل کا نام لے لیا۔ ٹیکسی زناٹے سے آگے بڑھ گئی۔ میرے لیے وہ شہر اجنبی نہیں تھا، میں نے اس کی سڑکوں پر اور بازاروں میں کافی دن گزارے تھے اور شہر کے مضافات میں دیوانہ وار غزالہ کو ڈھونڈتا پھرا تھا۔ وہ دور تھا جب ویرا میرے لہو کی پیاسی بنی ہوئی تھی اور کراچی سے غزالہ کو اغوا کر کے انگلستان بھجوا چکی تھی تاکہ مجھے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے۔ اس وقت غزالہ بیوی نہیں صرف میری چاہت تھی۔ وہ ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے کالج سے فارغ التحصیل ہونے والی ایک گھریلو لڑکی کے روپ میں کہا تھا۔ اس کے اغوا کی وحشت اثر خبر کی تصدیق ہوتے ہی میں نے سمجھ لیا تھا کہ ویرا کے ہاتھوں اس پر ایک قیامت گزرنے والی تھی۔ دیارے غیر میں وحشی دشمنوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی نرم و نازک سی لڑکی اپنا کوئی دفاع کرنے کے قابل نہیں تھی۔ لندن پہنچنے کے بعد جب غزالہ کا پہلا حوصلہ افزا سراغ ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیر کے نیچے آ کر چیونٹی بھی شیر بن سکتی ہے۔ غزالہ نے اپنے مسلح رکھوالوں کے چھکے چھڑا دیے تھے اور کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح ان کے حصار سے نکل کر اتنی سرعت سے فرار ہوئی تھی کہ میں خود بھی اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ وقت کا ایک سبق آموز انقلاب تھا کہ اس بار غزالہ میری بیوی بن کر کراچی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ویرا میری رفیق سفر بن کر میرے ساتھ لندن کی سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ وہ سب سوچتے ہوئے آسودگی کا ایک عجیب سا سرور میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میں نے آنکھیں موند کر ویرا کا بڑا بڑا گداز بازو سختی سے اپنی مٹھی میں بینچ لیا۔ میری وہ حرکت بالکل غیر ارادی تھی۔ اس وقت میری کیفیت ایسے کسی جنگجو سے مشابہ تھی جس نے اپنے دشمن کو گھائل کر کے اپنے قدموں میں زیر کر لیا ہو اور فتح کے نشے سے سرشار ہو کر جنگجو گرے ہوئے دشمن کی کھوپڑی کو ٹھوکر لگانے میں تسکین و لذت محسوس کرتا ہے۔ میں نے ویرا کی مخروطی گردن کی بجائے اس کے بازو دبوچ لیا تھا کیونکہ اب وہ ماضی کی دشمنیوں کو بھول کر میرے حلیف بن چکی تھی۔ اپنی انگلیوں کی سخت ہوتی ہوئی اضطراری گرفت پر میں خود ہی چونک پڑا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس سخت اور بے رحمانہ گرفت پر ویرا کی طرف سے کوئی صوتی یا عملی احتجاج ناگزیر تھا، مگر وہ خاموش اور ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں سے کوئی سرگوشیانہ سی سسکاری تک آزاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ کر آنکھیں کھول دیں اور ویرا کی طرف دیکھا تو اس کی حسین آنکھوں میں یکا یکی خمار کے ڈورے اتر آئے تھے۔ بازو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے بھرائی ہوئی دھیمی آواز میں سوال کیا۔ اسے اتنا بینچتے کہ میرے بازو کی ہڈی تک سرما ہو جاتی اور دیکھ لیتے کہ میں پھر بھی اف نہ کرتی۔ وہ بہت شفاق اور جنگلی ہو تم۔ اس بری طرح نوچا ہے کہ میرے بازو پر گہرا نیل پڑ گیا ہوگا۔ سوری، اس حرکت میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس وقت میں خیالوں کی کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں تمہیں اذیت دے بیٹھا۔ وہ مجروح انداز میں ہنس پڑی اور بولی، مجھے معلوم ہے کہ لندن کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے تم کیا سوچ سکتے ہو۔ اس وقت تمہیں اپنا پچھلا سفر یاد آ رہا ہوگا جب تم غزالہ کے فراق میں سلگتے اور تڑپتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ وہ سب سوچ کر تمہارا خون کھول رہا ہوگا۔ ان تمام مصائب کی جڑ میں تھی۔ اس وقت تمہارا ہاتھ مجھ پر ہی اٹھ سکتا تھا۔ غنیمت ہے کہ اب وہ دشمنیاں تمام ہو چکی ہیں، اسی لیے تمہارا ہاتھ میری شہر ایک سے پہلے بازو پر رک گیا، ورنہ یہ کالی ٹیکسی میرا مقتل بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی ٹھیک قیاس آرائی پر میں اندر سے ہل کر رہ گیا۔ وہ عورت میرے لیے دن بدن خطرناک تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ رہ کر اس نے میرے ذہن میں جھانکنے کی حیران کن استعداد حاصل کر لی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی نازک مواقع پر حقیقت سے قریب تر قیاس آرائیاں کر کے مجھے متحیر کرتی رہی تھی، لیکن اس وقت اس نے ٹھیک اندازہ لگا کر مجھے ششدر کر دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ شکنی کی غرض سے سفید جھوٹ بولنے کا فیصلہ کر کے جواب دیا، یہ تمہارے گناہ ہیں جو اس وقت تمہارے سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں بہت دور کے ان رومان پرور خوابوں میں کھویا ہوا تھا جب تم بلیک کوئن ہوتی تھی اور میں کسی نہ کسی وجہ سے تمہاری انا کو بڑکا کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ویرا کے لیے میری وہ کلا بازی اس قدر ناقابل یقین اور ہیجان انگیز ثابت ہوئی کہ وہ اپنے سارے قیاسات کو بھول بھال کر نشست پر میرے قریب سرک آئی اور مخمور آواز میں کہنے لگی، میں بھی ان ارمان انگیز دنوں کو یاد کر کے اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہوں، مگر میں نے کبھی نوچنے کھسوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ پانچوں انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، سارے انسانوں کا مزاج ایک جیسا نہیں
نہیں ہوتا۔ میں نے نشست پر اس سے الگ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے سنا ہوگا کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے عورت سمندر اور مرد ساحل کی طرح ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں صدیوں کے تجربے کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ میرے لیے یہ ایک نئی مثال ہے۔ سمندر اور ساحل تو ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، مد و جزر کے ساتھ دونوں ہی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ سمندر چڑھتا ہے تو ساحل اسے اپنے سینے پر سمیٹ لیتا ہے، اترتا ہے تو پھر سے اس کی شناخت ابھر آتی ہے۔ ساحل کی بربری ریت ہر چیز کا اثر جلد قبول کرتی ہے، دھوپ سے تپنے لگتی ہے، سائے میں خنک ہو جاتی ہے، نمی جلد قبول کرتی ہے اور پھر فوراً ہی سوکھ جاتی ہے۔ پرانے نشانوں پر ہر نئے قدم کا نشان آسانی سے قبول کر لیتی ہے، اور یہی سب مردوں کے اوصاف ہیں۔ وہ پل بھر میں مہربان ہو کے نامہربان ہو جاتے ہیں، مگر سمندر عورت کے ظرف کی طرح گہرا ہوتا ہے۔ اس کی تہہ میں طوفان مچلتے رہتے ہیں، مگر سطح پرسکون نظر آتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے گرم ہوتا اور پھر اسی طرح سرد ہوتا ہے، کسی کا اثر قبول نہیں کرتا اور نہ کسی کا کوئی نشان برقرار رہنے دیتا ہے۔ میں نے اس کے ذہن کو الجھانے کے لیے ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مثال کا حدود اربا بیان کیا اور وہ میری بتائی ہوئی اس تفسیر میں ڈوب گئی۔ اگر وہ میرے خیالات بانپ سکتی تھی تو میں بھی بڑی حد تک اس کا مزاج آشنا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عورت واقعی ایک سمندر ہوتی ہے۔ شاید غور کرنے کے بعد اس پر میری وضاحت کے نئے مفہوم آشکار ہو رہے تھے۔ اس کی موجیں ساحل سے چلتی ہیں اور پھر وہیں سار پٹکتی رہتی ہیں، یہ وفا کی علامت ہے۔ مانا کہ تم سمندر ہو، مگر اس ٹیکسی میں میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش مت کرو۔ اپنی مدافعانہ کوششوں میں ناکام ہو کر میں نے بے بسی سے کہا، ڈرائیور اپنے عقب نما آئینے میں ساحل اور سمندر کی یہ کشمکش غور سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے کہیں گاڑی لڑا دی تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ لندن آ کر ایسے انجام سے دو چار ہونا بہت المناک ہوگا۔ اس وقت تک وہ میرے اوپر جھکی پڑ رہی تھی، میری بات پر وہ ہنستے ہوئے الگ ہو گئی۔ تم بہت سور ہو، کیبن میں اتنا اندھیرا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ان کالی ٹیکسیوں کی پشت گاہیں اتنی اونچی رکھی جاتی ہیں کہ ڈرائیور مسافروں کے سروں کے اوپر سے براہ راست عقبی ٹریفک پر نگاہ رکھتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔